تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانے علی شان النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے، عام طور پر لوگ اس کو ملا کے پڑھتے ہیں لیکن دو الگ الگ حدیثیں ہیں۔ فرمایا ومن راغب من سنتی فلیس منی، جس نے ہماری سنت سے منہ پھیرا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب نکاح کا جو اپوزٹ ہے، جو متضاد ہے، وہ زنا ہے، کہ بنا نکاح کے مرد اور عورت کا آپس میں تعلق قائم کرنا یہ زنا ہے، اور اس قدر خطرناک ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی عورت کے ساتھ زنا کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اس کے غضب کی وجہ سے کانپنے لگ جاتا ہے، غضب کی وجہ سے، اور جو عرش کو تھامنے والے فرشتے ہیں وہ عرش کے پایوں کو پکڑ کے استغفار پڑھتے ہیں، تب کہیں جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے۔ فرمایا جو بندہ زنا کرتا ہے حالت زنا کے اندر اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے، اگر وہ بندہ اسی حال میں مر جائے تو بے ایمان مرے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب ایک شخص اپنی عورت کے قریب جاتا ہے تو کیا اس پر اس کو کوئی ثواب ملتا ہے، نیکیاں ملتی ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر بنا نکاح کیے جاتا تو کیا گناہ ملتا؟ فرمایا جی ہاں یا رسول اللہ، بنا نکاح کے جاتا تو زنا ہوتا، انتہا درجے کا گناہ ملتا۔ فرمایا جب اس طرف جاتا تو انتہا درجے کا گناہ ملتا، اب اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے گیا ہے تو اللہ انتہا درجے کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ فرمایا فنکحوا ما طاب لکم، نکاح کرو جتنوں کی طلب ہو۔ اب یہ نکاح ہے کیا؟ ایک تعلق کا قائم ہونا، ایک بندھن کا بندھ جانا، دو خاندانوں کا آپس میں مل جانا، جمع ہو جانا، یہ نکاح ہے۔ یہ اتنی خوبصورت سنت ہے کہ جس کے اندر ایمان کی سلامتی بھی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری بھی ہے، اور اللہ کے حکم پر عمل کرنا بھی ہے، ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے کم و بیش ہر اچھی چیز کو بری صورت کے اندر اپنایا ہوا ہے۔ کام اچھے ہیں، کرنے کا طریقہ برا ہے، اور کام جو برے ہوتے ہیں اس کو ہم اچھا سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ آج کل سیزن ہے شادیوں کا، دائیں بائیں گلی محلوں کے اندر شادیاں ہو رہی ہیں، ہر ذی شعور جانتا ہے کہ جب ہمارے ہاں کسی بھی کام کی، چھوٹے سے کام کی بھی ابتدا کی جاتی ہے تو اللہ کے پاک کلام سے کی جاتی ہے، بسم اللہ پڑھ کے کی جاتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے، آیت الکرسی پڑھ کے۔ آپ اپنی دکان کا شٹر بھی اٹھاتے ہیں تو 20 قسم کے ذکر و اذکار کرتے ہیں، پھر شٹر اٹھاتے ہیں کہ آج میں دکان کھولنے لگا ہوں، اللہ اس کے اندر برکتیں ڈالے۔ ایک بندے کی آپ نئی زندگی کا آغاز کرنے لگے، ایک بندے کو آپ نئی زندگی دینے لگے، اور توبہ نعوذ باللہ من ذالک اس کی ابتدا اگر گانے باجے سے ہو رہی ہے، اس کی ابتدا اگر بے حیائی اور بے غیرتی سے ہو رہی ہے، اور اس کی ابتدا جناب آپ اللہ کو ناراض کر کے کر رہے ہیں، تو ایسے کام سے آپ کیسے امید لگا سکتے ہیں کہ اس کے اندر برکتیں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا، جب اس کی ابتدا ہی غلط ہے؟ یہ تو اتنی خوبصورت سنت ہے کہ جس کو میرے آقا نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ حالانکہ میرے آقا نے جو کام کیا وہ سنت بن گیا، لیکن جس کام کے لیے اسپیشلی میرے آقا نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، وہ کتنی خوبصورت سنت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ جو کافر لوگ ہیں نا، جو میرا انکار کرنے والے ہیں، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے نا تو وہ میری طرف گڑ گڑاتے ہوئے لپکتے ہیں۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو میری طرف گڑ گڑاتے ہوئے، توبہ استغفار کرتے ہوئے لپکتے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے جیسے اب اس در کے علاوہ ان کے پاس کوئی در ہی نہیں ہے،
لیکن فرمایا کہ جب میں ان کو کوئی سہولت دے دیتا ہوں، خوشی دے دیتا ہوں، تو یہ میرا انکار کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ کافروں کا طریقہ اللہ نے بیان کیا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے۔ اور واقعتاً ایسا ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا کافر بھی، بڑے سے بڑا انکاری اور بڑے سے بڑا گناہگار، مصیبت پڑتی ہے تو اللہ کی یاد آ جاتی ہے، وہ مسجد میں بھی آئے گا، وہ باوضو بھی ہوگا، وہ درود پاک بھی پڑھے گا، وہ استغفار بھی پڑھے گا، وہ اللہ کی تسبیح بھی بیان کرے گا، معافیاں بھی مانگے گا، توبہ بھی کرے گا، سب کچھ کرے گا۔ کبھی نہیں آپ کسی کو دیکھیں گے کہ جس کا ماں یا باپ مر گیا اور وہ جناب عیاشیوں کے اندر پڑا ہو، جتنا مرضی بڑا گناہگار ہو، شرابی ہو، زانی ہو، کچھ بھی ہو، توبہ استغفار کرے گا، روئے گا، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے گا۔ فرمایا کہ جب کوئی مصیبت ڈالتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف توبہ استغفار کرتے ہوئے لپکتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ اور جب کوئی خوشی ملتی ہے تو ان کافروں کا، ان انکاریوں کا طریقہ یہ ہے کہ پھر اللہ کی ذات کو بھول جاتے ہیں، اس کا انکار کرنے لگ جاتے ہیں، اس کے احکامات جو ہیں ان کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو کافروں کا، منکروں کا طریقہ قرآن کے اندر بیان فرمایا، کیا آج کے مسلمان کے اندر وہ چیز نہیں پائی جا رہی؟ یہی مسلمان جب پھنس جاتا ہے تو یہ توبہ بھی کرتا ہے، استغفار بھی کرتا ہے، معافیاں بھی مانگتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اسی مسلمان کے گھر کے اندر جب خوشی کا موقع آتا ہے، خوشی بھی تو اسی رب نے دی ہے جس رب نے کسی غم کے اندر اور آزمائش کے اندر ڈالا تھا، اس وقت تو رب یاد آ گیا، اس وقت تو اللہ کی یاد آ گئی، لیکن اب اسی رب نے جب خوشی عطا کی، تم نے پہلا کام اس خوشی کا یہ کیا کہ تیل مہندی کے نام پر ایک ناجائز رسم کو شروع کیا۔ گھر کی عورتیں جو با پردہ رہنے والی تھی وہ بے پردہ ہو کے بیٹھ گئے، سروں پر سے دوپٹے اٹھ گئے۔ اب یہ رشتہ دار، دوست، احباب جو ایک دوسرے سے پردہ کرنے والے تھے، یہ نعمت کے ملنے کی دیر تھی، اب سارے بے پردہ ہو گئے، اب سب ایک دوسرے سے جو ہے وہ ہنس ہنس کے مل رہے ہیں، جناب عالی لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد میوزیکل نائٹ کا اہتمام کیا جاتا ہے، ساری رات گانے بیہودہ بجائے جاتے ہیں، خاندان کی عزت والا، خاندان کہلانے والا، اس کی بچیاں، اس کی عورتیں ناچ رہی ہوتی ہیں، یار دوست احباب دیکھ رہے ہوتے ہیں، موویاں بن رہی ہوتی ہیں۔ یہ سب کچھ جو اللہ کی نافرمانی نہیں ہے تو کیا ہے؟ جب سارا محلہ بھی ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے، اپنے خاندان کی عزت کا جنازہ نکل رہا ہوتا ہے، تو یہ تو کافروں کا طریقہ تھا۔ اللہ نے قرآن کے اندر بالکل واضح فرمایا، جن لوگوں نے کفر کیا ان کا طریقہ ہے کہ جب نعمت ملتی ہے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اوقات کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے ذکر سے نکل جاتے ہیں۔ اور جو ایمان والے ہیں، جو اللہ کو ماننے والے ہیں اور سچے دل سے اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ان کو کوئی مصیبت پہنچے تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، کوئی خوشی پہنچتی ہے تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے کے اندر داخل ہوئے، مکہ کا فتح ہونا کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ وہی تو مکہ تھا کہ جس کی طرح مڑ مڑ کے میرے آقا دیکھ رہے تھے اور فرما رہے تھے مکہ تو مجھے بہت عزیز ہے، میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن آج یہاں کے رہنے والوں نے میرا رہنا دشوار کر دیا، آج تجھے اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ میرا یہاں رہنا مشکل ہے، میرے رب نے حکم دیا ہے کہ ہجرت کر کے گھر بار کو، سارے رشتہ داروں کو، برادری کو، سب کو چھوڑ کے میں یہاں سے چلا جاؤں، پر میں آج مجبور ہو کے جا رہا ہوں۔ اس حالت میں میرے آقا علیہ السلام وہاں سے باہر آئے اور کم و بیش 10 سال کے عرصے کے بعد اسی شہر کے اندر پورے لشکر کے ساتھ میرے آقا داخل ہو رہے ہیں، پوری شان و شوکت کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ نے عزتوں سے نوازا ہوا ہے، بے پناہ عزتیں ہیں۔ ہسٹری کے اندر لکھا جائے گا کہ ایک بندہ جو بے سر و سامانی کی حالت میں مکے سے نکلا تھا، واپس مکے کے اندر آ رہا ہے، 1.25 لاکھ کا لشکر ساتھ ہے، مکے والے اپنے گھروں کے اندر چھپے ہوئے ہیں، اللہ نے عزتیں عطا کی ہوئی ہیں، لیکن میرے آقا کا شکر گزاری کے اندر عالم یہ ہے، حدیثوں کے اندر ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پیشانی اونٹ کی کوہان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اتنا سر جھکا ہوا ہے اور زاروں زار رو رہے ہیں، مالک تیرا کروڑ ہاں کروڑ احسان ہے کہ تو نے یہ عزتوں کا تاج مجھے عطا فرمایا ہے۔ یہ مکہ فتح ہو گیا، اور یہ آج کا مسلمان کون سا قلعہ فتح کرنے جا رہا ہے کہ جو جناب علی اتنا
جو ہے وہ نافرمانیوں کے انبار لگائے ہوئے، جو توبہ نعوذ باللہ طوائفوں کے اوپر، بازاری عورتوں کے اوپر پیسہ پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، یہی پیسہ ہمیں جو ہے وہ کسی مسلمان کی مدد کرتے ہوئے پریشانی ہوتی ہے، ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہم پچھلی صفوں کے اندر نظر آتے ہیں، اور اللہ کی نافرمانی کے اندر جب یہی پیسہ جو ہے وہ ہم قربان کرتے ہیں اور وارتے ہیں اور پھینکتے ہیں، میرے آقا فرماتا ہے کہ 5 چیزوں کے متعلق قیامت والے دن سوال کیا جائے گا، ان 5 چیزوں میں سے واحد ایک چیز ایسی تھی کہ جس کا ذکر میرے آقا نے 2 مرتبہ فرمایا ایک چیز ایسی ہے کہ جس کا 2 مرتبہ سوال کیا جائے گا، یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا تمہارا مال پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ پہلے تو پوچھا جائے گا کمایا کہاں سے، جب 60-70 سال کا حساب دینا پڑے گا تو لگ پتا جائے گا کمایا کہاں سے۔ اب اس حساب سے ابھی فارغ نہیں ہوئے تو اگلا سوال ہو جائے گا خرچ کہاں پر کیا۔ آپ نے اللہ کی نعمتوں کو معمولی سمجھ رکھا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رب نے نعمتیں دی ہیں تو اس کی نافرمانی میں جس طرح مرضی لٹاتے چلے جائیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ نہیں، جب کلمہ پڑھ لیا تو اب اللہ کی بارگاہ میں ان نعمتوں کا حساب دینا ہے۔ ان تعدوا نعمت اللہ فلا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تم گن نہیں سکتے، لیکن جب حساب کی باری آئے گی پھر گن گن کے نعمتوں کا حساب لیا جائے گا۔